الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما تكونون كذلك يؤمر عليكم وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يهلك فيها أكثر الناس إلا من كان يعرفها قبل ذلك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں ایک اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہ ہو، اگر ہم وہ مقصد پورا نہ کریں تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جانور بھی اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں اور ہم بھی اپنی ضرورتوں کو پورے کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی ضرورتوں کو مقدم کر کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہی فرمایا، اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون کا مطلب ہے کہ اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، کہ میرے رب کہ میرے بندے میری ربوبیت کو پہچانے، میری قدوسیت کو پہچانے، میری الوہیت کو پہچانے، میری طاقت، میری قوت، میری قدرت کو پہچان کر نیک اعمال میں جلدی کریں، میرے حکموں پر چلنے لگیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے تو ہماری دنیا کا مسئلہ حل ہوگا، ہمارے قبر کا مسئلہ حل ہوگا، ہمارے حشر کا مسئلہ حل ہوگا اور ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو اور نبی کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزاریں گے تو ہمارے دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے اور ہمارے قبر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہمارے حشر کے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ کروڑوں مرتبہ حفاظت فرمائے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو ہمارے دنیا میں آنے کے مقصد کو ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔
قرآن پاک کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، جانتے ہیں کہ ہمیں روزی دینے والا اللہ، ہمیں کھلانے والا اللہ، ہمیں پلانے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم استقاموا، پھر جم گئے۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم ہیں اس پر چلتے رہے، اور جو نبی کے طریقے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جمے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل طور پر یقین دلا رہے ہیں، اور ہمیں امید رکھنا چاہیے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ میرے بندے تیرے موت کے وقت فرشتوں کو بھیج کر تیرے ایمان کی حفاظت میں کروں گا۔ اب اس سے بڑی دولت کیا ہونا؟ ہمارا مال لگ رہا ہے دین کے کاموں میں تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، رمضان آئے روزے رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، مدرسوں کو تعاون کر رہے ہیں تاکہ پڑھنے والے بچوں کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا بیڑا پار کر دے، ہمارے قبر کا مسئلہ حل ہو جائے، ہمارے حشر کا مسئلہ حل ہو جائے، اور ہمیں جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں یقین دلا رہے ہیں کہ میرے بندو ایمان اور اعمال کی فکر کرو، ایمان اور اعمال پر جمے رہو، میں موت کے وقت فرشتوں کو بھیج کر تمہارے ایمان کی حفاظت کروں گا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے نبی آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ کہنا اس لیے پڑ رہا ہے کہ جس وقت شیطان دنیا میں انسان آنے سے پہلے اوپر تھا، ابلیس، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو، سارے فرشتے سجدہ کیے، پورے فرشتے، الا ابلیس سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے بھی ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں تجھے کہہ رہا ہوں سجدہ کرنے، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ کون سی چیز تجھے روک رہی ہے سجدہ کرنے سے؟ تو ابلیس کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، انسان کو تو مٹی سے پیدا کیا، اس کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے؟ میں تو اونچے مرتبے والا ہوں، میرا مقام اونچا ہے، میرا مرتبہ اونچا ہے، میں کیوں سجدہ کروں، میں کیوں جھکوں؟ تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے نکل یہاں سے، رہنے کے لائق نہیں۔ اب جب جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے چیلنج کر رہا، ثم لآتینہم، یہ قرآن کی آیت ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، کہ یا اللہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن تیرے ہر بندے اور ہر بندی کے سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چاروں طرف سے آ کر بہکاؤں گا، چاروں طرف سے آ کر۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر تیرے بندے اور بندیاں تیرے نافرمان بن جائیں گے، نافرمانی کرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے لگے نکل یہاں سے، تو جو بھی کچھ کر، مجھے معلوم ہے کہ میرے بندوں کو کس طرح نکالنا ہے۔ اسی لیے آپ حدیثوں میں سنے ہوں گے چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی، بدکار عورت، ایک جانور پیاسا تھا، اسے پانی پلائی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صرف پانی پلانے کی وجہ سے اللہ اس عورت کی مغفرت کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، اس کے گناہ کتنے، اللہ یہ نہیں دیکھتے۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ میرے بندے میرے ہو کر رہیں، میرے بندوں کی مغفرت ہو جائیں، میرے بندے جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ کی یہ چاہت ہے، اسی چاہت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو سمجھاؤ، تمہارا کھلا دشمن شیطان ہے، تمہیں اعمال سے روکے گا، تمہیں نمازوں سے روکے گا، مالدار ہیں زکوٰۃ دینے سے روکے گا، رمضان آیا روزہ رکھنے سے روکے گا، مالدار ہے حج کرنے سے روکے گا۔ شیطان کی یہ چاہت ہے، اور اللہ کی چاہت ہے میرے بندے کی مغفرت ہو جائے، میرا بندہ جنت کا مستحق ہو جائے۔ قرآن کی آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ پیار سے بلا رہے ہیں، پیار سے، محبت سے، جیسے ماں کہتی ہے میرا لخت جگر، میرا نور نظر، میرے پیارے بیٹے، بلاتی نہیں بلاتی، اس سے بھی بہترین جملوں سے اللہ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمیں بلا رہے ہیں۔ میرے بندے اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، میری طرف آنا تیرا کام ہے، مغفرت کرنا میرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، تیری ہر بات کو پورا کرنا میرا کام ہے۔ تو اپنے گناہوں کی طرف نہ دیکھ کہ میرے نمازیں چھوٹ گئی، میں زکوٰۃ نہیں دیا، میں روزہ نہیں رکھا، میں اللہ کے حکموں پہ نہیں چلا، میرے فلاں بڑے بڑے گناہ ہیں، نہ دیکھ، تو میری رحمت کی چادر کو دیکھ، کیسوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیا۔ اور اس سے بڑی بات، جس وقت شیطان اللہ کے پاس تھا، چیلنج کر رہا تھا، اس وقت دعا کیا تھا شیطان کہ یا اللہ میں دعا کرتا ہوں مجھے مہلت دے دے۔ ایسے شیطان ملعون کی بھی اللہ دعا کیا، اور اللہ تعالیٰ کہنے لگے چل قیامت تک تیرے لیے موت نہیں ہے، مہلت ہے۔ اب وہ جلال کے وقت میں، ایسے غصے کے وقت میں بھی شیطان دعا کر کے قبول کرا لیا کہ اللہ ہمیں نہیں بخشیں گے، اللہ ہماری مغفرت نہیں کریں گے۔ اور شیطان کی عمر بھی ہو چکی ہے، بہت ہمارے گھروں میں بوڑھے ہوں، اللہ معاف کرنا، میں مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ چلو ہمارے دادا، میرے دادا بوڑھے گھر میں ہیں، تو میں کیا سوچتا ہوں، اب تب میں ٹپک جاتی ہمارے دادا، میں سوچتا ہوں سو دوسرے کو مثال نہیں، ہمارے دادا پر مثال نہیں، ہمارے دادا انتقال ہو گئے، وشنا بولتے ہیں سو دادا کیا 1 سال 2 سال رہیں گے، اس کے بعد ٹپک جاتی ہیں۔ شیطان کی عمر، دنیا کی عمر بھی اتنی ہو گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمر طے رکھے، 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، دنیا کی بھی عمر ہے۔ وہ دنیا کی عمر کتنی ہے وہ پروردگار کو معلوم، شیطان کی عمر کتنی ہے وہ پروردگار کو معلوم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے سفر میں، مکے سے فلسطین کو، بیت المقدس کو، جاتے ہوئے براق پر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نیچے سے رستے کے کنارے سے ایک بوڑھی آواز دے رہی، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے نبی جی اس کی طرف مت دیکھو، اس کی طرف مت دیکھو۔ پھر آگے گئے، ایک بوڑھا آواز دے رہا، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا کچھ الفاظ سے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی اس بوڑھے کی طرف بھی مت دیکھو۔ اور آگے گئے، وہاں سفید کپڑوں میں، نورانی چہرے والے، خوبصورت چہرے والے آواز دے رہے ہیں، یا اول یا آخر یا حاشر السلام علیک۔
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی ان لوگوں کے سلام کا جواب دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھنے لگے جبرائیل وہ بوڑھی کون؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اے اللہ کے نبی وہ بوڑھی دنیا ہے، اس کی عمر اتنی ہو چکی ہے۔ دنیا ہمارے زمانے میں بوڑھی نہیں ہوئی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوڑھی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھنے لگے اے جبرائیل وہ بوڑھا کون؟ وہ بوڑھا کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی وہ بوڑھا شیطان ہے، اس کی بھی عمر اتنی ہو چکی ہے۔ اب پھر وہ تذکرہ کرے وہ جماعت کون تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے نبی جی وہ جماعت نبیوں کی تھی، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے اور ایک نبی تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے دنیا کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا بوڑھی ہو چکی تھی۔ اور قرآن کی بھی آیت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک جملہ فرما رہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی۔ یہ آیت اب اتریس نہیں، 1400 سال پہلے اتری سو۔ اللہ کیا بول رہے ہیں؟ قیامت قریب آ گئی۔ جو دنیا کو چلا رہا، جس کی حکومت دنیا پر ہے، آسمانوں پر ہے، زمینوں پر ہے، چرندوں پر ہے، پرندوں پر ہے، دنیا بنانے والا خود بول رہا قیامت قریب ہے۔ دنیا بنانے والا۔ اور جیسے میں وہ پیچھے جو حدیث سنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا بوڑھی ہوگی، اسے بھی اس آیت کو سامنے رکھو، فٹ کرو، دیکھیں گے سمجھ میں آگی بات۔ قیامت بہت قریب ہے، ہمیں جو سن رہے ہیں حساب کتاب ہوگا، جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم کا فیصلہ ہوگا، جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے، دور نہیں ہے وہ، ہمیں سوچے سکا دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ دنیا میں بہت جلد انقلاب آنے والا ہے، جو نشانیاں ہیں وہ پوری ہونے والی ہیں، بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی تو چلنے کو چاہیے، بڑی بڑی نشانیاں وہ دور نہیں ہیں۔ وہ جیسے ہی نشانیاں مکمل ہوتی فوراً پھر حساب کتاب، اب وہ بھی نشانی پوری ہوتی جس نشانی کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو چاند کے علماء نے لکھا ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور چاند کے ٹکڑے ابھی چھوئس کیا کب ہوئے سو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے، ایک مرتبہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور کچھ افراد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ بولے نبی جی کوئی علامت بتاؤ تمہارے نبی ہونے کی، کوئی علامت بتاؤ۔ اور ایک روایت میں آ کر بولے جو چاند دکھ رہا، چاند کے دو ٹکڑے کر کو دکھاؤ، ہمیں مانتے ہیں کہ تم نبی ہو، تم رسول ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے، جب بھی کوئی کام آتا اللہ کے نبی فوراً دعا کرتے تھے، نماز پڑھ کو بھی دعا کرتے تھے، کبھی ویسا دعا کرتے تھے۔ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا انگلی تمہیں دکھاؤ، چاند کے ٹکڑے کرنا میرا کام ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی دکھائے چاند کی طرف، دو ٹکڑے ہو گئے۔ روایتوں میں ہے ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کو اور ایک ٹکڑا دوسرے پہاڑ کو۔
عصر سے لے کو مغرب کا وقت رہتا نا، وقتے وقت تک چاند ایک پہاڑ، آدھا چاند ایک پہاڑ کو، آدھا چاند ایک پہاڑ کو پورے دیکھے۔ ابو جہل بھی دیکھا، ولید بن مغیرہ بھی دیکھا، بڑے بڑے جو کفار تھے سب دیکھے۔ اب مقدر میں ایمان نہیں، کیا کرتی؟ اللہ جسے ہدایت دے کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ جسے گمراہ کرے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ زمانہ ویسا 600۔ وہ حدیث آپ کو سنا تو خطبے میں جو پڑھا وہ حدیث کی تشریح آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور دوسرے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کر دے رہے، سو جادو ہوا سے لوگوں کو بول رہے ہیں، مانانوں کو بات جادو ہوگا سے۔ پھر آگے بولے اب ماننے کی ضرورت نہیں، بہت سارے مسافر آنے والے ہیں، ان کو پوچھیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ انہوں بھی بول دلے مسافرہ، ہاں ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو تب مانیں گے کہ محمد سچے نبی ہیں۔ بہت وقت کے بعد مسافر آئے۔ اب جیسے ہی مسافر آئے پوچھنے لگے، ابو جہل بھی پوچھا، ولید بن مغیرہ بھی پوچھا، دوسرے بھی پوچھے، کیا تم نے چاند کے 2 ٹکڑے دکھے کیا؟ آنے والا ہر فرد کہنے لگا ہم نے اپنے آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے۔ پھر بھی بول دلے نہیں بھئی، یہ جب بڑا جادو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا جادو کر دلی۔ اب چلو ان کا نکو 3 صدی ہجری میں عرب کے مسلمان، چند مسلمان عرب سے نکل کو سری لنکا جاتے تھے، جزیرے کو سری لنکا کے۔ اب جاتے جاتے پہلے زمانے میں مشیناں کے جہازاں نہیں تھے، پردہ اوپر کپڑا کیا تو ڈالتے تھے، جیسے ہوا کا رخ اس طرف ان کا رخ۔ انہوں جانا چاہتے تھے سری لنکا کے جزیرے کو، اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ہوا طوفان کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ کشتی جاتے جاتے کیرلا کے جزیرے چلے گئے۔ ہمارا ہندوستانی نہ ہو، کیرلا وہ جزیرے گئے۔ وہاں ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، اس کا نام سامری تھا۔ اب جیسے ہی عرب تاجر وہ گئے، وہ سامری بادشاہ پہلے سن کر تھا کہ عرب کے مسلمان جتنے بھی اور جتنے مسلمان ہیں ان کے یہ صفات ہیں، ان کے یہ صفات ہیں۔ کس کی زبان سے؟ عیسائیوں کی زبان سے، یہودیوں کی زبان سے۔ اب جیسے ہی مسلمان تاجر وہاں گئے تو انہیں پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیا علامتیں ہیں، انہوں کیا کیا حکم دیتے ہیں، سب پوچھا۔ اب وہ جو عرب تاجر تھے سب بتائے ایسا ایسا ہے، اچھا ایسا ایسا ہے۔ اور وہ عرب تاجر یہ بھی بتائے کہ چاند کے بھی ہمارے نبی 2 ٹکڑے کرے تھے۔ تو وہ حاکم جو کیرلا کے جزیرے کا تھا، شہر کا بڑا سامری جو تھا، وہ کہنے لگا کہ ہمارے جو پہلے تھے ہر واقعے کو انہوں لکھتے تھے، اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کو ہمارے سے پہلے کے آدمی اگر لکھ کر ہیں، اور وہ لکھ کر انہوں کیا ہے بادشاہوں کے خزانوں میں جماتے تھے، وہ خزانوں میں اگر کاپی ہے اٹھا کر دیکھا وہ لکھ کر ہے تو سمجھتا ہوں تمہارے نبی سچے نبی۔ اب گیا خزانے کی چابی کھول کو پورا نکال کو اس میں دیکھا تو فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں لکھ کر تھا کہ تاریخ کو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اور جیسے ہی وہ سامری پڑھا اسی وقت فوراً مسلمان ہو گیا، فوراً۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو قرآن کی آیت اتار کو بول رہی ہیں، اقتربت الساعۃ، یہ جملہ سمجھنا سر، وانشق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قیامت قریب آ گئی۔ اسی کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے
چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی قیامت کی علامت ہے۔ اور جیسے وہ بھی ذہن میں آپ رکھو جو حدیث میں شروع میں بتایا، دنیا بوڑھی ہو گئی نبی کے زمانے میں۔ اب آکسیجن رکھ کو چلا رہیں گا دنیا کو، چل چل ابھی آن دے، امام مہدی آن دے، دجال کا خروج ہون دے، کیسا کہ چلا لے کو ہے۔ ایسے زمانے کے دور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ بتائے، بادروا بالاعمال فتنا، کہ قیامت کے قریب فتنے زیادہ ہو جائیں گے، بہت فتنے۔ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ صبح کو مسلمان، رات ہوتے ہوتے کافر، رات کو مسلمان، صبح ہوتے ہوتے کافر۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے جمعہ کی نماز میں آنکھ کو سامنے بیٹھ کو بیان سنتے رہتا، خطبہ سنتا، نبی کا نام لیتا، اللہ کا نام لیتا، لیکن اسے عقائد کی وجہ سے، اس کے عقائد کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ایمان نکل چکا ہوتا۔ وہی زمانہ ہے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چند پیسوں کے واسطے، چند پیسوں کے واسطے اور چند مکانات کے واسطے آدمی اپنا ایمان بیچ ڈالتا۔ ایمان نہیں، دنیا بھی برباد، آخرت بھی تباہ، قبر کا مسئلہ بھی ختم، حشر کا مسئلہ بھی ختم۔ اب فتنے کے دور میں کیا کرنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جملہ بتائے، بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو۔ نماز کا وقت آیا، نماز فوراً پڑھو، ٹالو نو کو۔ زکوٰۃ دینا کا وقت آیا، زکوٰۃ فوراً نکالو، صبح نکالیں گے، پرسوں نکالیں گے، اور مہینہ نکالیں گے، چھوٹ ہے، چھوٹ ہے کہ کوئی ایک دم ہمیں چھوٹ گئے کیا ہوتا؟ ہمیں چھوٹ گئے جا کو اللہ کے پاس کیا جواب دیتی؟ اس کے واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ استعمال کرے نیک عمل کرنے، بادرو، علماء جانتے ہیں، مفتیان اکرام جانتے ہیں اس کا مطلب جلدی جلدی کرو، جو عمل کا وقت آیا فوراً کرو۔ اگر ایسا کرو گے بڑے بڑے فتنوں سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے، بڑے بڑے فتنوں سے۔ اب بھائی اصل بات، آج جو ماحول چل رہا فتنوں کا زمانہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کی حفاظت اعمال سے ہوتی، ایمان کی حفاظت کس سے ہوتی؟ اعمال سے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن کی آیت ہے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی، جب تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا، اللہ اس کے ایمان کو بڑھاتی گا۔ یہ آیت سامنے رکھ کو علماء بولتی اگر اعمال میں جمع نہیں، تمہارا ایمان کمزور ہوتے 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 دنیا سے بغیر ایمان کے جاتی، بغیر ایمان کے۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ بولے ثم استقاموا، ایمان پر جمے رہو اعمال سے، تتنزل علیہم الملائکہ، تمہارے موت کا وقت قریب رہتا، سکرات کی حالت رہتی، فرشتوں کو بھیج کو تمہیں جنت کی خوشخبری سناتا، جنت دیکھتے دیکھتے تمہاری روح نکلتی، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ کب اعمال کو جمے تو، اعمال کو جمے تو، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے تو، فرض ہے زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دیتے رہے تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہو۔ اب عام طور پر جو فتنہ چل رہا، یہ ڈر کا ماحول دنیا میں، یہ بھی ایک فتنہ یا آزمائش۔ فتنے کے معنی آزمائش، اللہ آزمانا چھاٹ ڈالتے ہیں فتنے، اللہ تعالیٰ کئی پیدا کرتے ہیں تو کون پکا مسلمان کون کھوٹا مسلمان معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے چاول دال کو چھانتی نہیں، کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس سے؟ ہاں، اس میں معلوم ہو جاتا نا، پتھرے رہے تو اٹھا کے پھینک ڈالتے ہیں، چاول کو باقی رکھ لیتے ہیں۔
چا چھان رہی, چا چھاننے کے ٹیمپو پتا پورا اوپر, چاپ پورا نیچے, نہیں. ویسا اللہ تعالیٰ فتنوں کے زمانے میں ہم نہ الگ الگ کرنا چاہ رہے. کون اعمال والے ہیں انہوں حفاظت سے رہتے ہیں, سو اعمال نہیں ہیں ان کے ایمان کی بھی گارنٹی نہیں ہے, ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں. اب ڈر کا ماحول ہے پورے, خصوصاً ہمارے ملک میں. کیا ہوتا کہ دھڑکتے رہتا دل, دھڑکتا نہیں دھڑکتا. باتیں بھی چلتے رہتے ہیں, کیا ہو رہا, کیا کرنا, انہیں بیٹھیا انہیں اٹھیا, انہیں بیٹھیا انہیں اٹھیا, میں نام نہیں لے رہا ہوں. انہیں بیٹھا کرتے انہیں اٹھا کرتے, انہیں بیٹھا کرتے انہیں اٹھا کرتے, کیا ہو جاتا, کیا بھاگے, کیا کی ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں پورا ختم کر دیں, کما تکونون کذالک یؤمر علیکم. تمہیں یہ دیکھو نہ کو کون کیا کر رہی, کون بیٹھی کرسیاں پہ, کون اتر رہی, کون بیٹھی کون اتر رہی, نہیں. تمہارے اعمال جیسے ویسے حاکم. تمہارے اعمال اچھے, بیٹھنے والے بھی تمہارے فرما بردار رہتے, تمہاری ماننے والے رہتے ہیں. اگر تمہارے اعمال برے ہیں, اگر تم اللہ کے حکموں سے دور ہوئے, نبی کے طریقوں سے دور ہوئے, بیٹھنے والے بھی تمہارے اوپر ظالم بن کو بیٹھتے, تمہاری ایک بات بھی رحمش نہیں آتا ان کو, اور نفرت کی فضا چلتی, محبت کی نہیں نفرت کی. اسی لیے عربی کا مقولہ ہے اعمالکم اموالکم, حدیث نہیں ہے عربی جملہ. جیسے تمہارے اعمال ویسے حاکم کرسیاں پہ بیٹھتی, ویسا بیٹھ کو انہوں محبت پہلاتی, ویسا بیٹھ کو انہوں نفرت پہلاتی. یہ دور ایسا ابھی چاہے گا کو نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے وہ دور تھا, وہ دور تھا. جیسے آج اکساتی ہیں مسلمانوں کے خلاف, اس سے زیادہ ابو لہب اکساتے تھے کفار کو, اس سے بھی خطرناک. ابو جہل کے جملے سنا تو محسوس نہیں, ہمارے نبی کتنے بولے کہتے جملے, ان محمدن یزام ان تابعتموہ کنتم ملوک العرب والعجم, اور آگے بولتا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فِيكُمْ ذَبْحٌ. ابو جہل کے جملے ہیں, نوجوانوں کو بٹھا کو ذہن بنا رہا سو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تمہیں ان کی بات مانے تو عرب کے بھی بادشاہ بن جاتی ہیں, عجم کے بادشاہ بن جاتی ہیں, پوری دنیا تمہارے قدموں میں رہتی. یہاں دیکھے تو اسے کھانا نہیں, پینے ابو جہل کے جملے یہ, پینے پانی نہیں, کپڑے نہیں, ساتھ دینے والے کون بھی عمرہ نہیں, پورے غریباں. لیکن سوچ اتنی بڑی, وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا كَانَ لَهُ فِيكُمْ ذَبْحٌ, اگر تمہیں محمد کی بات نہیں مانے تو تم نہ ذبح کر, كَانَ لَهُ فِيكُمْ ذَبْحٌ. ابو جہل کے جملے, محمد تم نہ ذبح کر دو. اب یہ جملے نہ چل رہے ہیں پورے, اب اس میں پوری دنیا میں عموماً خصوصاً ہمارے ہندوستان میں. اب وہ نفرت کو ہمیں محبت سے بدل سکتی ہیں, کیا بھی مشکل نہیں ہے, کیا بھی مشکل نہیں, ذرا بھی مشکل نہیں. اب کے جو ہمارے غیر بھایا ہیں انہوں تاتاری قوم سے کیا گرے ہوئے نہیں. تاتاری کا جو فتنہ آیا, چن کو مسلمان مرے, چن کو سے تو محلے میں گھستے تو پورا صاف. ان التتر ان ہزموا واسروا فلا تصدقوا, یہ تاریخ کے جملے کتابوں میں لکھے گئے. پوری دنیا بولتی تھی, بچہ بولتا تھا کہ تاتاری سدھرتے نہیں, تاتاری پورے مسلمانوں کو ختم کر کو جاتی ہیں. وہی سے اس میں تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ ختم کرے اس نوے. مسلمان جب اعمال کی طرف ہے, دعوت کی طرف ہے, دین کی طرف ہے, اچھے اعمال کی طرف ہے, پوری تاتاری قوم کو اللہ تعالیٰ, ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پورے لوگ مسلمان ہو گئے, پورے اکثر لوگ, اور بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے زہداء تاتاری قوم میں تھے. بڑے بڑے مفتیاں تاتاری گھروں میں پیدا ہوئے.
کب؟ جس وقت مسلمان اپنے اعمال ٹھیک کرے. اگر ہمارے اعمال برے ہیں تو ہمیں دنیا والوں کو، بیٹھنے والوں کو برا بولنے کی ضرورت نہیں. ہمیں برے وہ شیطان قیامت کے دن بھی سمجھاتا، ہم نہ سمجھاتا. آج ہمیں اپنے اعمال برے رکھنے کو، اللہ کے حکموں کو توڑ کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ کو سامنے والے کو برا بولے تو وہ ہمارے سے زیادہ برا کون بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کو مدینہ جا لگے تھے، روتے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے. کون چھوڑ کو جاتا بھائی؟ اپنا بچپنا گزریا سو وہاں، جوانی گزری سو، محبت کرنے والے وہاں. اب میں ٹمکر والا رہا، تم کو چھوڑ کو جو جاتی ہیں کتنا درد ہوتا. کہتا رہے تو بھی ہمارے شہراں اور کہتا رہے تو بھی کھیڑے والے کو اپنا کھیڑا پیارا رہتا سی، اپنا کھیڑا پیارا رہتا. انہیں دیکھتے رہا پورے اس میں میرا کھیڑا زبردست، کیسا تو بھی رند ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جالے تھے، روتے تھے، مکے کے راستے کو دیکھ کو روتے تھے. تو اللہ تعالیٰ آیتیں اتار دیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. نبی جی رونا نہیں، مدینے کو جاتے ہوئے 3 کام کرو. مدینے کی جگہ قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل، قرآن کی تعلیم، قرآن پر عمل اور قرآن کی دعوت. یہ 3 کام کرو. لرادک الی معاد، مکے کو تمہارے گود میں رکھو. محاورہ ترجمہ. مکہ فتح ہوا نہیں ہوا، اور مکہ صرف فتح ہوا نہیں، کئی لوگوں کے دل فتح ہو گئے. ابو جہل کے ایک بھائی تھے، حارث ابن ہشام. اب ان کا مختصر بتا کو بات ختم کرو. حارث ابن ہشام اب جیسے مکہ فتح ہوا، دوڑتے دوڑتے ہوئے بھاگ گیا. انہوں ہوتا نہیں، جاتے جا کو اپنے بھابھی کے پاس گئے، ام ہانی کے پاس، حضرت علی کی بھان. جا کو انہوں بھی عبداللہ ابن ابی ربیعہ 2 جنے گئے. جا کو بولے ہم نہ بچا لو، چھوڑتے نہیں. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ گئے، مارنے گئے. ام ہانی آئی، نہیں میں امن دے گا لو، ہمارے دیوروں کو تمہیں چھین نہیں سکتے. اب سیدھا ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ سنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ام ہانی جسے تمہیں امن دیے ہمیں بھی امن دے. انہیں چیتے نہیں، ہمیں ان کا مذہب نہیں دیکھتے. اب وہ کو پورا ام ہانی سنے. مکے کے کعبۃ اللہ کے پاس زعفرانی کپڑے پہن کو، متنزلین فی الملأ المزعفرہ، جیسے ہمارے پنڈت بھائی پہنتی معلوم زعفرانی کپڑے، ویسے پہن کو، ویسا چادر اوڑھ کو بیت اللہ کے پاس بیٹھے تھے. حارث ابن ہشام بھی، عبداللہ ابن ابی ربیعہ. جہاں کو اللہ کے نبی بولے، اللہ کے نبی یہاں بیٹھیں. ابو جہل کا بھائی بیٹھا قطر ڈالنے سے. اللہ کے نبی بولے لا سبیل الیہما، ہاتھ نہیں لگا سکتے تمہیں، ہمیں امن دے کو. اب یہ جملہ سن کو حارث ابن ہشام، عبداللہ ابن ابی ربیعہ دونوں آئے. آپ بولے نبی جی ہمیں کیا کی سمجھے تھے اسلام کو، ابو جہل کیا کی سمجھایا تھا ہم نے، لیکن میں آج تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا، بولے الحمدللہ الذی ہداک ما کان مثلک یجہل الاسلام، مثلک یجہل الاسلام. تمہارے جیسے لوگ اسلام کو دور سے نہیں قریب آ کو دیکھنا. فواللہ ما رأیت مثل الاسلام جہلا. حارث ابن ہشام بولے نبی جی میرے سے غلطی ہوگی، میں ان کے باتیں سن کو بہت دور سے دیکھتا تھا. اب انہوں قریب ہوتی سب بولے تو ہمارے اعمال ٹھیک رہے تو ہمیں کتنا بھی یہ کرے تو قریب نہیں ہوتے. یہ اللہ کا فیصلہ، میرا فیصلہ بھی نہیں، آپ کا بھی فیصلہ نہیں، دنیا کے مفتیان اکرام کا بھی فیصلہ نہیں، اللہ کا فیصلہ. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. میرے بندو اپنے اعمال ٹھیک کر لو، غیروں کے دلوں میں جو نفرت ہے اس نفرت کو میں محبت سے بدل دوں. اللہ تعالیٰ امید دلا، اللہ سے بڑا کون تو ہے، اس کے واسطے ہمیں نیت کرنا ہے. انشاءاللہ پوری زندگی ہم اعمال سے دور نہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور آخری جملہ، دجال جب آئے گا، دجال عجیب طریقے، کبھی موقع ملا میں آپ کو سناتا ہوں. آج سنانا تھا، ٹائم ہوگا معلوم نہیں ہوا. ایسے فتنے پھیلا تھا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ڈرے دجال سے، بہت خطرناک فتنہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے واللہ لا یضر مسلمہ، جو پکے مسلمان رہتی، اعمال والے مسلمان رہتی، دجال کا فتنہ بھی ان کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے بچے، ہمارے نسلوں کا ایمان بچنا بولے تو اعمال میں جڑنا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھیں۔